مٹ جائیں یہ فتنے، ختم ہو جائیں یہ فتور، گر انسان سمجھ لے کیا ہے سید الشہور۔ السلام علیکم۔ پروگرام سید الشہور میں میں ہوں آپ کا میزبان سلمان حسن۔ ہماری کوشش رہی ہے اور ہم آگے بھی یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ جتنے بھی پروگرامز اور جتنے بھی موضوعات اس پروگرام میں زیر بحث لائے جائیں یا زیر گفتگو لائے جائیں وہ ہوں کہ جن پر لوجیکلی آپ کوسچننگ بھی کر سکیں اور لوجیکلی آپ آنسرز بھی لے سکیں اور آگے بھی آپ کسی کو اس کا عالم بنا سکیں، اس علم کو آگے تک پہنچا سکیں۔ آج کے پروگرام کو ہم نے کچھ اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ لوگوں تک یہ فہم، یہ علم پہنچایا جائے کہ جو پروگرام کا ٹائٹل ہے سید الشہور، یہ ہم نے رکھا کیوں ہے، اور اگر یہ ماہ مبارک رمضان سید الشہور کہلایا جاتا ہے تو کیوں کہلایا جاتا ہے؟ تو آج کے پروگرام کا موضوع، پروگرام کا ٹائٹل ہی ہے سید الشہور۔ اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ریسرچ سکولر عمران عباس مظاہری صاحب۔ السلام علیکم مظاہری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ علیکم السلام۔ روزے بالکل صحیح جا رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، طبیعت راضی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، مالک آپ پر ہمیشہ کرم رکھے۔ تو سب سے پہلے میرا آپ کا موضوع تو آپ نے سن لیا، آج کا ہمارا ٹائٹل ہی ہمارا موضوع ہے سید الشہور۔ تو سوال میرا یہ ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اور اسلام میں یعنی کہ اس کے اسلام میں معنی کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لکل شیء سیدا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان واجب الاذان ہے کہ ہر شے کا ایک سید ہے، یعنی ہر شے کا ایک سردار ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی پروردگار نے اس کائنات ہست و نیست میں ذرے سے لے کے کہکشاؤں تک، انسانوں سے لے کے جنات تک، جنات سے لے کے فرشتوں تک، حیوانات، نباتات، جمادات، گویا کائنات عالم کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو خدا نے بغیر سردار کے چھوڑا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تنظیم نظام پروردگار ہے، اور یہ کائنات کا جو ایکو سسٹم ہے اسی کی بنیاد پہ چلتا ہے کہ ہر شے کا پروردگار نے ایک سردار مقرر کیا ہے۔ بے شک۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور فضائل رمضان پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو رسول خدا نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ہر شے کا ایک سردار بنایا ہے، اور رسول خدا نے جو ابتدا کی اس سرداری کی، فرمایا وَسَلْمَانُ سید الفارس۔ واہ۔ سلمان محمدی جو رسول اللہ کے جو صحابی ہیں، رسول خدا نے فرمایا کہ سلمان ایران کا سید ہے، واہ، یعنی ایران کا سردار ہے۔ وَسُحَیب سید الروم، اور سہیب روم کا سردار ہے۔ واہ، وَبِلَالُ سید الحبشہ، سبحان اور بلال حبشہ کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ وَالْقُرْآنُ سید الکلام، کائنات کے ہر کلام کا جو سردار ہے وہ اللہ پاک قرآن۔ سبحان اللہ۔ وَطُورِ سینا سید الجبال، واہ، اور طور سینا پہاڑوں کا سردار ہے۔ وَالسِّدْرَةُ سید الاشجار، اور جو سدرہ ہے جسے ہم اپنی زبان میں بیری کا درخت کہتے ہیں، بہرحال اس کے مفاہیم کچھ گہرے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جو سدرہ ہے، یہ جتنے اشجار ہیں، جتنے درخت ہیں، یہ ان کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا وَالرَّمَضَانُ سید الشہور، سبحان اللہ۔ سبحان وَالْجُمْعَةُ سید الایام، سبحان اللہ۔ دنوں کا سردار جمعہ ہے اور مہینوں کا سردار رمضان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حکمت بھی بیان کی کہ آخر اتنے مہینوں میں سے پروردگار نے اس مہینے کو سردار کیوں مقرر کیا ہے۔ اس میں بعد میں بات کروں گا، پہلے ہم سید اور شہور اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ لغوی اور اصطلاحی معانی اس کے کیا ہیں۔ اگر آپ ڈکشنری اٹھائیں عربی کی، لسان العرب پڑھیں، تو اس میں جو سید کے معنی بتائے گئے ہیں، سید اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی طرف باقی تمام لوگ رجوع کرتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی
ایک قوم ہے تو اس کا ایک سردار ہے. سردار کے معنی یہ ہے کہ پوری قوم مختلف معاملات میں، پیچیدگیوں میں، مسائل میں جس کی طرف رجوع کرتی ہو اسے سید کہا جاتا ہے. یہ لغوی معنی ہے. لیکن سید کے ایک اصطلاحی معنی بھی ہیں جن معنی میں ہم اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادات کہتے ہیں، تو وہ اصطلاحی اس کے معنی ہیں. شہور جو ہے وہ شہر کی جمع ہے. ایک شہر ہمارا اردو کا ہے، ایک عربی کا شہر ہے. عربی میں اسے شہر کہا جاتا ہے، شین ہا اور رے. شہر، شہر کا مطلب ہے مہینہ، اور اس کا جو پلورل ہے وہ شہور ہے. سید الشہور کا مطلب ہے کہ جتنے بھی مہینے ہیں، اور مہینوں کی تعداد یہ بھی پروردگار نے قرآن میں بیان کر دی ہے کہ پروردگار کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. یعنی خدا نے 12 ہی مہینے ترتیب دیے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں جو سردار مہینہ ہے وہ رمضان ہے. یہ اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ پروردگار نے اس مہینے کو سید الشہور کیوں قرار دیا ہے. تو اس میں سلمان میں یہ عرض کروں کہ جو امتیازات ہیں اس رمضان کے، جو آپ کو دوسرے کسی مہینے میں نہیں ملتے. ہاں، یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بھی بیان فرمائی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس حدیث قدسی پہ ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں. لیکن رمضان کے حوالے سے اگر رمضان کے اسماء آپ پڑھیں گے بالترتیب، تو رمضان کے ناموں میں سید الصبر، شہر الصبر یعنی صبر والا مہینہ، شہر المواسات بھائی چارگی والا مہینہ، سید الشہور مہینوں کا سردار مہینہ، شہر الصیام روزوں والا مہینہ، شہر التوبہ سبحان اللہ توبہ والا مہینہ، سبحان اللہ، شہر المغفرہ مغفرت والا مہینہ، شہر الرحمہ رحمت والا مہینہ، اور اس کے ناموں میں ایک نام ہے شہر القیام، قیام والا مہینہ. اس حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں گفتگو کی تھی کہ قیام سے مراد ثبات قدم ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں انسان کو ثبات قدم حاصل ہوتا ہے. یعنی مسلسل صبر اور برداشت کے نتیجے میں انسان ثابت قدمی سیکھتا ہے، استقامت سیکھتا ہے. اور پھر اس مہینے کا ایک نام ہے شہر الثواب، ثواب والا مہینہ. اب دیکھیے کہ یہ امتیازات رمضان میں پہلا امتیاز ہے کہ 11 مہینوں میں آپ جتنے بھی اعمال بجا لاتے ہیں، جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، یقیناً ان کے نتیجے میں ثواب ملتا ہے. لیکن رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس سے شہر الثواب کہا گیا ہے، یعنی یہ مہینہ ہی ثواب والا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ. اور میں اسے یوں سمجھتا ہوں کہ باقی مہینوں میں اور رمضان میں جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ 11 مہینوں میں آپ ثواب کے متلاشی ہیں اور رمضان میں ثواب آپ کا متلاشی ہے. سبحان اللہ، ثواب آپ کو تلاش کر رہا ہے. یعنی پروردگار یوں سمجھیے کہ ایک باران رحمت ہے جو رمضان میں ہو رہی ہے، اس کا ثواب، اس کی مغفرت، اس کی رحمت نچھاور ہو رہی ہے بندوں پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اس مہینے میں آسمانوں میں فرشتے ندا دے رہے ہوتے ہیں، حل من تائب، حل من سائل، حل من مستغفر. کوئی ہے جو سوال کرنے والا ہو، کوئی ہے جو توبہ چاہتا ہو، کوئی ہے جو مغفرت چاہتا ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ 11 مہینوں میں آپ مغفرت طلب کرتے ہیں، آپ توبہ کرتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں. لیکن یہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میری عبادت چھوڑ کے بندوں کو ندا دو کہ تم میں کوئی ہے جو توبہ چاہتا ہے، تم میں کوئی ہے جس نے کوئی سوال کرنا ہے، تم میں کوئی ہے جو مغفرت چاہتا ہے. اور پھر اس مہینے کا ایک نام ہے شہر الجزا، جزا والا مہینہ. پھر اس مہینے کے ناموں میں ایک نام ہے شہر ابواب الجنت فیہ فتح و ابواب الجہنم مغلقہ. سبحان اللہ. وہ مہینہ جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ابو آل جو سب سے بڑا نام میں سمجھتا ہوں اس مہینے کا وہ ہے شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ. تو یہاں سلمان ایک بڑی خوبصورت بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ اور ویورز کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے مہینے پروردگار کے ہیں، ساری کی ساری عبادتیں اس کی ہیں. لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ایک خاص مہینے کے لیے کہتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے؟ یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ کیا 11 مہینے، کیا محرم، کیا سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی یا دیگر جو مہینے ہیں، کیا یہ پروردگار کے نہیں ہیں؟
وہ کیوں ایک خاص مہینے کو اپنی ذات کے ساتھ منسلک کرتا ہے، منسوب کرتا ہے؟ تو میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں، پوری کائنات کا مالک و خالق پروردگار ہے، ہر چیز اسی کی ہے، لیکن اس کائنات میں صرف چند چیزیں ہیں۔ سلمان، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دل میں اتارنے والی اور دل میں بٹھا لینے والی بات ہے، اور دین کی میں سمجھتا ہوں بہت ساری بحثیں جو ہیں وہ منتج ہو جاتی ہیں اس بات پہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے کہ وہ پروردگار زمین و آسمان کا خالق، تحت الثری سے عرش اولا تک پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، مگر جب ہم دیکھتے ہیں قرآن ہی کا مطالعہ کرتے ہیں تو مجھے چند چیزیں ملتی ہیں کہ جنہیں وہ پروردگار کہتا ہے کہ یہ میری ہیں۔ کائنات کی کون سی ایسی روح ہے جس کا مالک وہ نہیں ہے، مگر وہ ایک خاص روح کو کہتا ہے کہ جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کون سا حیوان ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے، مگر ایک اونٹنی ہے جناب صالح کی جسے اس نے کہا یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کائنات کا کون سا ایسا گھر ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے، لیکن روئے زمین پہ ایک گھر ہے بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اچھا، کائنات کی دیگر چیزیں، ان میں سے ایک رسی ہے جسے پروردگار نے کہا ہے کہ یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اور مہینوں میں ایک رمضان ہے جسے پروردگار نے کہا کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جب میں دیکھتا ہوں تو اس کے پیچھے جو لاجک ہے، جو بات ہے اصل میں وہ یہ ہے، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ آخر پوری کائنات کا مالک چند چیزوں کے لیے کیوں کہتا ہے کہ یہ میری ہیں، اور ان چیزوں میں ایک وہ گود بھی ہے جسے رسول اللہ نے پالا ہے، اور پروردگار نے کہا کہ یہ میری گود ہے، یہ میں نے پالا ہے۔ سبحان اللہ، علم جد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا۔ تو اصل بات اس کے پیچھے یہ ہے کہ جس چیز کی وہ دوسری چیزوں کی نسبت عزت بڑھانا چاہتا ہے وہ اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ چیزیں ساری اسی کی ہیں، لیکن وہ کچھ خاص چیزوں کو اپنی ذات کی طرف نسبت دے کے ان کی عزت بڑھانا چاہتا ہے۔ مہینے سارے اسی کے ہیں، لیکن رمضان کی وہ عزت بڑھانا چاہتا ہے اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور چونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اسے سید الشہور ہونا ہی چاہیے۔ بہت ساری وجوہات ہیں جن کے سبب یہ سید الشہور ہے، لیکن ایک اس کی ریزن میں عرض کر دوں کہ جب یہ شہر اللہ ہے تو پھر اسے سید الشہور ہی ہونا چاہیے۔ بے شک یہ شہر اللہ ہی ہے۔ آپ کو میں اس ٹائم انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا۔ بہت حسین گفتگو ہو رہی ہے اور منفرد انداز کے ساتھ، ایسے انداز کے ساتھ شاید میں نے بھی گفتگو نہ سنی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ انداز جو سماعت ہے اس کو بھی برقرار رکھوں، کہ ان جملوں کو اپنے اندر محفوظ کر لوں تاکہ میں بھی آگے پہنچا سکوں، اور آپ بھی اگر سن رہے ہیں تو آپ بھی آگے پہنچائیے۔ ہمیں یہاں پہ لینی ہوگی ایک چھوٹی سی بریک، ہم کہیں جا نہیں رہے، نہ آپ جائیے گا، ہم یوں گئے یوں آئے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سید الشہور میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ایک علیحدہ اور منفرد جو ہے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ منفرد اس لیے ہے کیونکہ آج ہم بیاں کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کا نام ہم نے سید الشہور ہی کیوں رکھا، اور اس پر بہت ہی انوکھے اور نت نئے انداز میں مزاری صاحب بتا بھی رہے ہیں کہ سید الشہور بھی انہوں نے اتنے چیزیں بتائی ہیں۔ ہم نے تو صرف سید الشہور کا ہی میں نے سوال کیا تھا کہ کیوں کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اور بھی چیزیں وہ بتائی کہ جو کہ ہمارے عام طور پر عقل اور فہم میں نہیں آتی اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ مثلا رمضان صرف سید الشہور ہی نہیں ہے، یہ اور بھی کہیں اس کو کئی اور ناموں سے بھی پکارا گیا ہے۔ اچھا کہ سوال ہے میرا، اس سے تھوڑا سا میں ہٹ کے پہلے سوال کو آپ کو اس کی تمہید باندھ لوں، کیونکہ تھوڑی سی تمہید باندھوں گا تو شاید میں آپ کو اچھے طریقے سے وہ پہنچا بھی سکوں۔ ہر عبادت کا ایک امتیاز ہے، یعنی کہ وہ اس کو علیحدہ کرتی ہے۔ جیسے کہ ہماری نماز ہے، تو اگر کوئی دوسرا غیر مسلم ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے تو ہماری نماز اس سے اتنی مختلف ہے کہ وہ اس میں امتیاز بتا دیتی ہے کہ بھائی ہاں یہ مختلف ہے، اور کسی کا چلنا کسی کا امتیاز بتاتا ہے، کسی کا بیٹھنا امتیاز بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امتیازات ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، امتیازات ہونا ہی اچھائی ہے۔ یہ جو روزہ ہے یہ عبادات میں آتا ہے، سب سے پہلے بات یہ دوسری عبادات سے، جیسے کہ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، ساری عبادات میں آتے ہیں۔ یہ ان سب میں ہوتے ہوئے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے، یہ کیسے اپنے امتیازی وجود کو برقرار رکھتا ہے؟ بڑا عمدہ سوال ہے۔ دیکھیے، ویسے ہر عبادت
اپنی ذات میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اس عبادت میں کچھ چیزیں ایسی خاص ہیں جو دوسری کسی عبادت میں نہیں ہیں، یہ تو بات طے ہے۔ یعنی جو بات نماز میں ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں، جو بات حج میں ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں، جو بات زکوٰۃ میں ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں، جو تلاوت قرآن میں ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں۔ لیکن ان ساری عبادتوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے اور پھر ان کے پیرلل رمضان کو دیکھا جائے اور روزے کو دیکھا جائے تو روزے کی ایک امتیازی حیثیت ہے، اور وہ یہ ہے، ویسے تو بہت ساری ہیں، میں کوشش کروں گا کہ جس حد تک بھی جو فارمیٹ ہے پروگرام کا وہ ہمیں اجازت دے میں بیان کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر عبادت، یہ روزے کا ایک امتیاز ہے کہ ہر عبادت میں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ روزے میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہوتا بلکہ کرنے سے رکنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حواس خمسہ میں جو حیثیت سماعت کی ہے وہ حیثیت عبادات میں روزے کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی زبان ہے تو آپ کو بولنا ہے، آپ بولیں گے تو آواز کسی تک جائے گی، آنکھیں ہیں آپ بند کر سکتے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے تو مرضی سے دیکھنا ہے، سونگنا ہے آپ کو مرضی سے سونگنا ہے، لمس ہے تو آپ کے اختیار میں ہے، لیکن سماعت آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ سماعت کا تعلق ہے ایک بیرونی انپٹ ہے جو آ رہی ہے، اور آپ کے کانوں پہ کوئی ایسا پردہ نہیں ہے، جیسے آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جیسے آپ منہ بند کر لیتے ہیں، آپ کان بند نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ تو پروردگار نے جیسے سماعت کو رکھا ہے حواس خمسہ میں، اسی طرح روزہ ہے۔ روزے میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ کرنے سے رکنا ہے۔ اس کے اندر ایک فلسفی ہے اور وہ بڑی قیمتی فلسفی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کرنے کی نسبت گناہ سے بچنا بہتر ہے۔ یعنی ایک شخص نیکی کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں صدقہ دوں، وہ چاہتا ہے کہ میں تلاوت قرآن کروں، وہ چاہتا ہے میں کوئی خیر بجا لاؤں، تو رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر، اس سے اہم جو چیز ہے وہ گناہ سے بچنا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر نیکی کرتا ہے اور دوسرا گناہ سے بچتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں گناہ سے بچنے والا اس نیکی کرنے والے سے بہتر ہے۔ واہ۔ اچھا، اس میں اصل بات کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ نیکی کرنے سے گناہ سے بچنا بہتر ہے۔ اچھا، اب اس میں فرق کیا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے کہ نیکی کرنے سے گناہ سے بچنا بہتر ہے۔ یعنی ایک شخص اگر نیکی بجا لائے اور ایک شخص گناہ سے بچے تو شریعت کی نگاہ میں گناہ سے بچنے والا وہ نیکی کرنے والے سے بہتر ہے۔ سبب یہ ہے کہ نیکی پروردگار کے لیے ہوتی ہے، گناہ میں انسانیت کا حق مجروح ہوتا ہے۔ اچھا کہتا کلامی معاف، میرا یہاں پہ سوال ہے، کیا نیکی، سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا اس چیز میں، لیکن کیا نیکی بندہ اپنے لیے بھی نہیں کرتا؟ جی بالکل کرتا ہے نیکی، اس پہ میں بعد میں کرتا ہوں، مجھے بھول جانا تھا، اسے ایڈ کرتے ہیں کہ نیکی جو صرف پروردگار کے لیے نہیں ہوتی ہے، اپنے لیے بھی ہوتی ہے۔ نیکی جب بندہ کرتا ہے تو پروردگار کی اطاعت میں کرتا ہے۔ یعنی خدا نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو وہ نماز پڑھتا ہے، خدا نے کہا ہے کہ حج کرو تو وہ حج کرتا ہے، زکوٰۃ دو زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دو، خیرات کرو وہ کرتا ہے۔ تو نیکی امر پروردگار کی اطاعت میں ہوتی ہے، یعنی مقصود رضائے پروردگار ہے۔ لیکن جو گناہ ہے، جس بھی لیول کا گناہ ہو، اس میں انسانی حق مجروح ہوتا ہے۔ یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ نگاہ پروردگار میں حقوق بشریت ترجیح رکھتے ہیں حقوق اللہ پر۔ نگاہ پروردگار میں بشریت کا نقصان پروردگار عالم کی نگاہ زیادہ بشریت کے نقصان پہ ہے نیکی کی نسبت۔ یعنی ایک نیک انسان اگر نیکی بجا لاتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے، لیکن جو گناہ ہے وہ گناہ کو روکنا چاہتا ہے کمپیریٹیولی، یعنی نیکی کے برابر، نیکی کے پیرلل وہ گناہ کو روکنا چاہتا ہے، چونکہ گناہ کرنے سے کسی نہ کسی انسان کا نقصان ہوتا ہے، خواہ انفرادی سطح پہ ہو خواہ اجتماعی سطح پہ ہو۔ تو پروردگار عالم کا یہ جو سمجھیں شریعت کا رویہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ نگاہ پروردگار میں جو حقوق العباد ہیں وہ ترجیح رکھتے ہیں۔
جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں اور اس کے امتیازات کی بات کرتے ہیں تو اس کا پہلا امتیاز یہ ہے کہ روزے میں آپ کو رکنا ہے، گناہوں سے رکنا ہے، جس پہ ہم نے کل بھی معاشرت کے حوالے سے اس سے پہلے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ جب ہم گناہوں سے رکتے ہیں تو وہ جو لہر ہے، وہ جو جھیل میں پھینکے ہوئے پتھر کی بنیاد پر جو لہریں نمودار ہوئی ہیں وہ ساحل پر پہنچنے سے پہلے دم نہیں لیتی ہیں، تو وہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے رکتا ہے، یہ اس کی مشق ہے۔ تو روزے کا جو پہلا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ روزہ آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ پھر روزے کا دوسرا امتیاز یہ ہے، اور بالخصوص اس میں رمضان کی بھی ہم بات کریں گے چونکہ سید الشہور کی بات کر رہے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور صرف قرآن نازل نہیں ہوا، اس میں پروردگار نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ وَجَعَلْتَهَا خَيْرًا مِّنَ أَلْفِ الشَّهْرِ، اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ یہ امتیاز رمضان ہے۔ اچھا، رمضان کے ناموں میں چونکہ ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ پروردگار کے اسماء میں ایک اسم ہے رمضان، اسی وجہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مت کہا کرو کہ رمضان آیا یا رمضان چلا گیا، کیونکہ رمضان پروردگار کا نام ہے، تو یہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا۔ واہ۔ ایک تو نسبت ذات پروردگار کی طرف ہے، اور دوسرا اس کے جو لغوی معنی ہے رمضان کے، یہ رمضہ سے مشتق ہے۔ رمضہ کا مطلب ہے جلا دینا۔ اچھا، رمضہ یرمزو یعنی جلا دینا، اس کی گردان ہے رمضہ یرمزو یعنی جلا دینا۔ پوچھا گیا رسول اللہ سے کہ پھر رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ تو نسبت ہوگی ذات پروردگار کی طرف، لیکن یہ جو رمضان لفظ ہے اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لِأَنَّ الرَّمَضَانَ يَرْمِزُ الذُّنُوبَ، اس لیے کہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ یہ گناہوں کو جلاتا ہے اس لیے اس کا نام جو ہے وہ رمضان رکھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اس کا جو اگلا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ ہر عبادت آپ شعوری سطح پہ کرتے ہیں، آپ کا شعور بیدار ہے، آپ کا ارادہ ہے، آپ کی نیت ہے، اور آپ ایک عمل بجا لا رہے ہیں تو اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ لیکن رمضان کا امتیاز یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نومکم فیہ عبادت وانفاسکم فیہ تسبیح، روزہ رکھ کے تم سو بھی جاؤ گے تو تمہارا سونا عبادت ہے، وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، اور روزہ رکھے ہوئے روزے کی حالت میں جو تم سانسیں لے رہے ہو، پروردگار کا حکم ہے کہ فرشتے اس کی یہ سانسیں تسبیح بنا کے یہ آپ کو کسی اور عبادت میں نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تلاوت قرآن کرتے کرتے سو جائیں اور خدا نے کہا اب تمہارا سونا عبادت ہے، وہاں سونا عیب ہے، نماز میں سونا عیب ہے، حج میں سونا عیب ہے، کوئی بھی عبادت ہو آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں سو جانا عیب ہے۔ یہ واحد عبادت ہے کہ جس کے اندر آپ سو بھی جائیں تو پروردگار عبادت لکھتا ہے۔ اور پھر صرف سونا ہی عبادت نہیں ہے بلکہ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں تسبیح گنی جا رہی ہیں، یعنی تم سانس لے رہے ہو، تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہو اور پروردگار تسبیح لکھ رہا ہے۔ یہ امتیاز روزہ ہے، یہ امتیاز رمضان ہے کہ اس میں پروردگار عالم کی رحمت کی بارش یوں نچھاور ہو رہی ہے کہ تم ارادہ بھی نہیں رکھتے، شعوری سطح پہ اس میں انوالو بھی نہیں ہو، تم سو رہے ہو اور تمہارے نامہ اعمال میں عبادت لکھی جا رہی ہے کیونکہ تم روزے سے ہو۔ اچھا، اس کا اگلا امتیاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان میں حالت روزہ میں تلاوت کردہ ایک آیت پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب رکھتی ہے، یعنی آپ ایک آیت پڑھتے ہیں اور پورا قرآن لکھا جاتا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کرم دیکھنا ہو تو صرف رمضان کے امتیازات اور اس کے خصائص کو پڑھ لیا جائے تو پتہ چلے کہ وہ پروردگار کتنا کریم ہے۔ یعنی آپ ایک آیت پڑھتے ہیں اور وہ پورا قرآن لکھتا ہے، تو اب سوچیے اگر پورا قرآن آپ پڑھیں گے تو کتنے قرآن لکھے جائیں گے، اور جو ہر روز ایک قرآن کی تلاوت کرے تو پورے مہینے میں کتنے قرآن پڑھے جائیں گے اور اس کی بارگاہ میں کتنے لکھے جائیں گے۔ تو اس کی بارگاہ میں تو ضرب ہی ضرب ہے، وہ ضربیں ہی دیتا چلا جاتا ہے۔ آپ ایک عمل کرتے ہیں اور وہ ان کو 100 میں اور پھر 1000 میں، وہ تو ڈھونڈتا ہے موقع کہ آپ کو دیا جائے۔ آپ لینے والے ہیں کہ آپ ٹھہرے ہیں، کیا اس سے لینا چاہتے ہیں؟ لے جی، یہ مہینہ ہے، اس میں لے لیجئے۔ اور اس کی پوری تفصیل سید الشہور کی پوری تفصیل شہر مدینہ العلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتا رہے ہیں،
اور مظاہری صاحب بیان بھی فرما رہے ہیں. ابھی ہمیں جانا ہوگا بریک کی طرف, اور بریک سے آنے کے فوراً بعد میں نے ایک حسین سوال اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا ہے اور میں نے مظاہری صاحب سے کرنا ہے. بڑا پیارا سوال ہے, آپ کہیں جائیے گا مت, ہم یوں گئے اور یوں آئے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام سید الشہور میں آپ کا پھر سے خوش آمدید. اور اب میں وہ سوال کرنے لگا ہوں جس کے شاید آپ کو بھی تجسس ہے اور مظاہری صاحب کو بھی تجسس ہے کہ سوال کیا ہے. سوال حسین اتنا ہے کہ اس کو میں تمہید کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ ادا کروں تب ہی حق کے محبت ادا ہوگا. مظاہری صاحب, اصولی اعتبار سے میں اپنے اصول کی بات کروں, اور یہ نقطہ نظر میرا ہے, اور کافی عاشقان ہیں جن کا نقطہ نظر شاید میرے نقطہ نظر سے ملتا ہو. تو اصولی اعتبار سے خدا کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین, وہ جس مہینے میں آئے ہیں, ربیع الاول کے مہینے میں, تو میرا دل کہتا ہے کہ خدا کو تو کہنا چاہیے تھا کہ سید الشہور جو ہے وہ ربیع الاول ہے, لیکن اللہ پاک نے جو قرآن پاک ہے وہ بھی رمضان میں اتارا ہے, ماہ رمضان میں, اور سید الشہور بھی اس کو کہا ہے. لیکن میرا عقیدہ کہتا ہے کہ سید الشہور ربیع الاول کو کہنا چاہیے تھا. آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ عشق سے, محبت سے, مودت سے, لاجک سے لبریز سوال آپ نے پیش کیا ہے, تو میں اتنی محبت, عشق اور چاشنی کے ساتھ اور پورے لاجیکل آرگیومنٹ کے ساتھ بسم اللہ بسم اللہ اس کا ایک لائن میں جواب دینے لگا. ہماتن گوش ہیں جی. مہینے پہلے بنے ہیں اور روزے بعد میں ترتیب دیے گئے, اور رسول پہلے خلق ہوئے ہیں اور مہینے بعد میں خلق کیے گئے. اگر رسول مہینوں کے بننے کے بعد خلق ہوتے تو پھر رسول کی وجہ سے کسی مہینے کو سید الشہور کہا جاتا. ارے واہ 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 واہ. تو مہینے خدا نے پہلے خلق کیے ہیں اور پھر روزوں کا حکم بعد میں دیا ہے. تو جس مہینے میں روزوں کا حکم دیا ہے ان کی وجہ سے خدا نے اس مہینے کو سید الشہور کہا ہے. صحیح. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق بھی مہینوں کی تخلیق کے بعد ہوتی تو پھر جس مہینے میں رسول اللہ کی تخلیق ہوتی اس مہینے کو سید الشہور کہا جاتا. لاجیکل جو ہے, لاجیکل آرگیومنٹ ہے. تو جس مہینے میں پروردگار نے روزے رکھنے کا حکم صادر فرمایا ہے اس کی بنیاد پہ اسے سید الشہور قرار دیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اعتبار سے دنیا میں جس مہینے میں آئے ہیں اس مہینے کو ربیع الاول کہا گیا ہے. ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار, بہار. سبحان اللہ. اول کا مطلب ہے پہلی بہار. واہ واہ واہ. یعنی باغیچہ قدرت پروردگار میں پہلی بہار آئی ہے رسول خدا کے آنے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مہینے جو ہیں وہ مقدم نہیں ہیں رسول اللہ کی ذات اور ان کی تخلیق, کیونکہ رسول خدا کا یہ فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری, اور پھر فرمایا اول ما خلق اللہ القلم, اور پھر فرمایا اول ما خلق اللہ اللوح, اور پھر فرمایا اول ما خلق اللہ العقل. سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا, پھر فرمایا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا, پھر فرمایا سب سے پہلے اللہ نے لوح کو خلق کیا, اور پھر فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. تو لاجیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے ایک ہی شے ہو سکتی ہے, چار چیزیں سب سے پہلے نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے چار چیزوں کا ذکر کرنا اور سب سے پہلے کہنا دلیل ہے کہ نام چار ہیں, ذات ایک ہے. واہ. وہی ذات ہے جس کا نام قلم ہے, وہی ذات ہے جس کا نام لوح ہے, وہی ذات ہے جس کا نام عقل ہے, اور وہی ذات ہے جو حقیقت نور ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا, لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق جو ہے وہ مہینوں سے بہت پہلے ہے, کیونکہ مہینے تو ترتیب پائے ہیں دنوں کے سبب, اور دن بنے ہیں روز و شب کی وجہ سے, روز و شب بنے ہیں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی وجہ سے. ابھی تو سورج ملک عدم میں تھا جب رسول اللہ موجود تھے اور پروردگار کی تسبیح و تقدیس میں مصروف تھے. تو مہینے میں اگر ان مہینوں کی ترتیب پانے کے بعد رسول خدا ان مہینوں میں آتے تو یقیناً ربیع الاول ہی کو سید الشہور کہا جاتا. سبحان اللہ. تو ایک اور سوال ہے نا, سید الشہور ہے تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا مہینہ ہے. چلے ہم نے مان بھی لیا, لاجیکل آرگومنٹ ہے, ہم نے مان بھی لیا کہ چلیں, اور یہ بالکل لاجیکل ہے کہ سرکار دو عالم حتمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تو پہلے تخلیق ہیں, آپ سب سے پہلی تخلیق ہے خدا کی, تو یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں. تو چاہے
سعید الشہور کہہ دیتا رمضان کو خدا، لیکن یہ کہنا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے. تو جب نبی آئے ہیں جس ربیع الاول میں، آپ نے تو بہت اچھی اس کی تشریح بھی فرما دی جو میرا سوال بھی نہیں تھا، ایک نئی چیز مل گئی آپ سے. تو جب نبی آئے ہیں تو یہ کہ چلے یہی کہہ دیتا اللہ کہ یہ میرا مہینہ ہے، چلے آ ہی گئے ہیں، ہم ظاہری لوگوں کے لیے فرما دیتا، یہ کیوں نہیں کہا خدا نے؟ جی 12 مہینوں میں جس مہینے میں پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا ہے، جس مہینے میں پروردگار نے روزوں کو واجب قرار دیا ہے، اس مہینے کو پروردگار نے اپنی ذات کی طرف نسبت کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عبادت ہے روزے کی، اس کی فلسفی میں اس سے پہلے سلمان اس پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری ممکن نہیں ہے، جو اتنا سیکریٹ ہے، جو اتنا مخفی ہے کہ یا روزہ دار جانتا ہے یا پروردگار جانتا ہے. چونکہ یہ واحد عبادت ہے جو عبد اور معبود کے درمیان ہے، اس لیے پروردگار نے اسے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرات کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ارد گرد جو لوگ ہیں وہ یہ جان لیں کہ میں بہت اچھے لہن میں عربی بول سکتا ہوں، میں مخارج کی ادائیگی بڑے ہو سکتی ہے. دوسری عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، اس میں ریاکاری ممکن نہیں ہے چونکہ یہ عبادت خالصتاً پروردگار کے لیے ہے اور عبد اور معبود کے درمیان ہے یہ معاملہ، اس لیے پروردگار نے اسے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ پروردگار نے اس کارخانہ قدرت میں جو بہار اول ہے، سبحان اللہ، جس کے سبب پروردگار نے جس مہینے کو ربیع الاول قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رسول خدا جو ہیں ظاہری اعتبار سے تشریف لائے ہیں. نام ہی اول دے دیا، نام ہی اول ہے. جی تو یہ بہار یعنی اس کے گلستان توحید میں بہار آئی ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور بھی پہلو ہے، وہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امتیازات رمضان میں ایک اور امتیاز ہے جو بڑا قیمتی ہے، وہ یہ ہے کہ 11 مہینوں میں پروردگار رازق ہے. اس مہینے میں وہ رازق پروردگار میزبان ہے. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. تو رازق ہونا اور میزبان ہونا اس میں بڑا فرق ہے. رازق وہ ہے جو رزق کا بندوبست کرتا ہے، میزبان وہ ہے جو مہمان کے سامنے کھانا پیش کرتا ہے اور اسے کھلاتا ہے. واہ. یہ بالکل ایسا سمجھیے گھر کے ماحول میں سمجھنے کے لیے کہ باپ کی ذمہ داریاں اور ماں کی ذمہ داریاں، ان دونوں میں فرق ہے. باپ کی ذمہ داری ہے رزق کا بندوبست کرنا، لیکن میزبان ماں ہے، کھلانے والی ماں ہے. یعنی 11 مہینوں میں پروردگار نظام ربوبیت جو ہے وہ اس طرح چلتا ہے جیسے گھر میں باپ بچوں کے لیے انتظام کر رہا ہے، لیکن رمضان میں نظام ربوبیت یوں چلتا ہے جیسے ماں بچوں کے سامنے کھانا پیش کر رہی ہے اور لقمے توڑ توڑ کے انہیں کھلا رہی ہے. بچہ کھانا بھی نہیں چاہ رہا تب بھی کہتی نہیں تجھے، وہ محبت سے کھلا رہی ہے، وہ محبت سے لقمے کھلا رہی ہے. اب آپ سڑکوں پہ گزریں، آپ دیکھیں گے رمضان کی رونقیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ مزدور تھکے ہارے لوگ کتنی محبت سے جو بلا رہے ہیں، وہ بٹھا رہے ہیں انہیں بڑے عزت اور وقار کے ساتھ. وہی لوگ 11 مہینوں میں جنہوں نے توجہ ہی نہیں کی تھی اور لوگ مانگ رہے تھے اور کسی نے ایک روٹی کے پیسے بھی نہیں دیے تھے، اب ان لوگوں کو بٹھا کے دسترخوان بچھا کے ان کے سامنے کھانا پیش کیا جا رہا ہے. یہ خدا کی نمائندگی ہے. یعنی یہ پروردگار لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں میزبان ہوں، اس مہینے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. رزق زیادہ ہے، کھانے والے کم ہے. رزق کا بندوبست زیادہ ہے، کھانے والے کم ہیں. کھانے کے اوقات بھی کم ہیں اور رزق کا بندوبست زیادہ ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے بڑا حسین، میں نے بہت زیادہ لفظ استعمال کر لیا چونکہ میرے پاس جو چیز ذہن میں آ رہی ہے اس سے حسین لفظ ہی نہیں ہے تو آپ تک پہنچتے پہنچتے وہ چیز حسین ہوتی ہے تو پہنچتی ہے، اور آپ اتنا حسین جواب بھی دیتے ہیں اور حسین کے ساتھ قیمتی بھی ہے. تو میں اس سوالوں کے جواب کو جواب ہی نہیں اثاثہ بھی سمجھتا ہوں جو آپ دے رہے ہیں. تو وہ اثاثہ ہیں جو کہ آگے، اور ناظرین بھی خصوصاً میں سوچتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں اور یہ جانتا بھی ہوں اور یہ میں خیال بھی کرتا ہوں کہ یہ بھی اس کو اثاثہ ہی سمجھیں گے. تو سوال یہ ہے ملائر صاحب کہ جب یہ جو گنتی اگر سٹارٹ کریں رمضان کی، ماہ رمضان کی مہینوں کی گنتی سٹارٹ کریں اسلامی مہینوں کی، تو پہلا مہینہ محرم آ گیا، دوسرا سفر آ گیا، تیسرا ربیع الاول آ گیا، چوتھا ربیع ثانی آ گیا. تو آگے جو ماہ رمضان کی گنتی ہے وہ ہے 9. جیسی 9واں مہینہ ہے تو ماہ رمضان ہے، ایسے ہی میں غلط نہیں ہوں. اور میں دیکھتا ہوں کہ جب انسان مادر شکم سے پہلے دن سے، شکم مادر، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جب انسان شکم مادر سے پہلے دن سے
جب مکمل ہوتا ہے 9ویں مہینے میں، وہ بھی 9 تاریخ ہے، 9 ڈیجٹ، ہم ڈیجٹس کی بھی بات کریں وہ بھی 9 ہے، مہینہ بھی 9 ہے، وہاں پر مکمل انسان آ گیا، اور یہاں پر مہینہ 9 ہے اور مکمل ماہ رمضان ہمیں مل گیا۔ درست۔ یہ کیا وجہ، اس کے پیچھے کیا خدا نے کوئی، یہ میرا ایک اپنا سوال ہے ذاتی ذہن میں ابھرا ہے، تو میں آپ نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو کیا خدا نے اس ڈیجٹ 9 میں کیا کائنات سما رکھی ہے کہ یہ 9 حرف جو آئے گا تو مہینہ وہ بھی 9، ادھر بھی 9 پہ مکمل ہو رہا ہے، اور ادھر جو 9 ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور یہ میرا مہینہ ہی نہیں، یہ سید الشہور بھی ہے۔ اور اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ گزارش یہ ہے سلمان، اگر ہم اعداد کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو پروردگار نے جو نظام ترتیب دیا ہے اس میں ہر عدد کی ایک خاص اہمیت ہے۔ یعنی اگر آپ اعداد کو دیکھنا شروع کریں تو جو 1 عدد ہے اس کی خاص اہمیت ہے، 9 عدد جو ہے اس کی خاص اہمیت ہے، 12 عدد جو ہے اس کی خاص اہمیت ہے، اسی طرح 40 کا عدد ہے اس کی خاص اہمیت ہے، اسی طرح 72 کا عدد ہے اس کی خاص اہمیت ہے۔ تو اعداد جو ہیں مختلف اعداد، ان کی مختلف مقامات پہ خاص اہمیت ہے۔ تو 9 کا جو عدد ہے اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اب دامن وقت میں اتنی وسعت بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں، کہ جناب مریم کو جب جبریل نے آ کے کہا کہ میں ایک بچے کی بشارت دینے آیا ہوں، اور جو پھونک ماری تو روایتیں بتاتی ہیں کہ 9 گھنٹے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام گود میں آئے۔ 9 گھنٹے بعد؟ جی 9 گھنٹے بعد۔ تو 9 کا عدد جو ہے ویسے بھی میتھمیٹکس میں یہ پرائم ڈیجٹ ہے۔ 9 کا عدد وہ ہے جسے بڑا کوئی عدد نہیں ہے۔ 9 کے بعد پھر جتنے اعداد ہیں وہ پچھلے اعداد آپس میں مل کے اعداد بناتے ہیں، 9 سے بڑا کوئی عدد نہیں ہے۔ تو یقیناً کوئی نہ کوئی کوریلیشن اس کا 9 کا رمضان کے ساتھ پروردگار کی نگاہ میں ہے، کہ جس کی بنیاد پہ پروردگار نے سیغہ راز میں رکھا ہوا ہے۔ سیغہ راز میں رکھا ہوا ہے۔ ہر چیز ظاہر ہے ایسی نہیں ہے کہ اس نے راز سے پردہ اٹھایا ہو، لیکن یہ بات ضرور طے ہے کہ جو ترتیب ہے اس میں اس کا نمبر 9 ہونا یقیناً اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے اور کوئی راز ہے اس پروردگار کی نگاہ میں جو اس کی اہمیت کا سبب ہے۔ بے شک اس کی نگاہ میں کیا اہم ہے یہ وہی جانتا ہے، بے شک اس نے اس کو سید الشہور کہا ہے تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑا راز ہے۔ یہ راز ہم پر ہلکا سا تو کھل رہا ہے، لیکن مکمل تبھی کھلے گا جب ہم اس کے سامنے حاضر ہوں گے اور وہ ہمیں بتا رہا ہوگا اس وجہ سے یہ سید الشہور ہے۔ آپ بھی گناہوں سے بچتے رہیے، ہم بھی گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کی اولاد کو گناہوں سے بچائے۔ اللہ پاک آپ کے اور ہمارے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اللہ پاک اس موذی مرض کرونا کو اس دنیا، اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اللہ پاک تمام عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کو سلامت رکھے۔ اللہ ہم سب میں اتحاد و یگانگت پیدا ہو تمام مسلم ممالک میں، اور ہم سب کو اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔